پاکستان بننے کے 74 سالوں کے بعد بھی ہم اس ملک میں کوئی ایسا قابل اعتبار ادارہ یا نظام نہیں بنا سکے جس کے ذریعے ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو نوکریاں جو ہیں یہ میرٹ پر مل سکیں۔ سال 2019 میں ملک کے سب سے اہم امتحان CSS کے پرچے لیک آؤٹ ہونے کا اسکینڈل سامنے آیا، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اس اسکینڈل میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر انتظام ہونے والے CSS کے پرچے خریدنے اور بیچنے والوں کا انجام کیا ہوا، قوم آج تک اس سے واقف نہیں ہوئی۔ لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے اور اس کے نظام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح گزشتہ چند مہینوں سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آنے والی مختلف پوسٹوں کے لیے پرچے لیک آؤٹ ہونے کی افواہیں جو تھیں وہ بہت زیادہ زیر گردش تھیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس معاملے پر نوجوانوں میں کافی غم و غصہ، بڑا تشویش پائی جا رہی تھی۔ لیکن پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی۔ لیکن ہفتے کے روز صبح 9 بجے ہونے والا تحصیلدار کے ٹیسٹ کو صبح 8 بجے ملتوی کر دیا گیا، اور ابتدائی طور پر جو وجہ تھی بتایا گیا کہ دھند بہت زیادہ ہے اور شاید سٹوڈنٹس کا آنا مشکل ہے، اور پھر کورونا کا بھی ساتھ میں بہانہ بنا دیا گیا۔ لیکن پھر جو اصل کہانی تھی وہ سامنے آئی کہ اسی رات اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے چھاپا مار کر تحصیلدار کا پرچہ لیک آؤٹ کرنے والا جو ایک گینگ تھا، گروہ تھا، اس کو گرفتار کیا تھا، اور تب سے اس میں جو انکشافات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گرفتار ملزمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے امتحانات میں گزشتہ 10 سالوں سے 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپے تک لے کر پیپرز کو بیچا جا رہا تھا۔ گرفتار گینگ کی جانب سے 19 امتحانات کے پیپرز لیک کر کے فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تمام جو ایگزامز تھے ظاہر ہے وہ مشکوک ہو گئے۔ پیپرز لیک کرنے والے گروہ نے لیکچرر، تحصیلدار، ڈیپٹی اکاؤنٹس آفیسر، انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے پرچے لیک کرنے تک کا انکشاف کیا ہے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے مطابق پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ملازم USB میں پیپر جو ہے نا وہ رکھ لیتا تھا۔ ملزمان ہر پیپر لیک کرنے کے لیے نئی جگہ طلبہ کو لے جاتے تھے اور خفیہ مقام پر لے جا کر طلبہ کو پیپرز کے جوابات بتائے جاتے تھے۔ اینٹی کرپشن نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے گرفتار ڈیٹا انٹری آپریٹر وقار اکرم کے بیانات پر تحقیقات کا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھا دیا ہے، اور پرچہ لیک ہونے کے اسکینڈل میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اعلیٰ افسران کے ملوث ہونے کا بھی امکان ہے، کیونکہ اتنی بڑی کرپشن میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ افسران بالا کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی ناک کے نیچے آخر ہو کیا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے اسکینڈل کے بعد حکومت نے ابھی تک ایکشن کیا لیا ہے؟ کیا کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دینے سے حکومت بری ذمہ ہو گئی ہے؟ کیا اس اسکینڈل کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے تمام جو پرچے ہیں وہ مشکوک نہیں ہو گئے؟ کیا ان پرچوں کے بعد جو لوگ بڑی بڑی نوکریاں جن کو مل گئیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پر جا کر لگ گئے، کیا ہے ان کا میرٹ؟ کیا ہے ان کے پاس اہلیت اس کرسی پر بیٹھنے کی؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ یقیناً اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کیا ہے پنجاب اینٹی کرپشن کے اسپوکس پرسن وقار عظیم جپا صاحب نے، لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ وقار صاحب، کافی جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا، بہت دیر سے یہ ریومرز تھیں کہ اس طرح جو یہ ایگزامز ہیں پرچے لیک ہو رہے ہیں 10-10 20-20 لاکھ سے۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں ایک سٹنگ آپریشن آپ لوگوں نے کیسے پلان کیا، کتنے دن لگے، کیسے یہ ساری پلاننگ کی آپ لوگوں نے؟ آپ نے جس طرح اپنے انٹروڈکشن میں بتایا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ چھپنے والا تو تھا نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ مل رہی تھی اور اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب ایک ایسا ادارہ جس کا کام گورننس جو لوگ چلاتے ہیں ان کی ریکروٹمنٹ ہے، اس کے اوپر ایک کوسچن مارک کھڑا ہو رہا تھا، تو ایک اضطراب کی کیفیت تھی۔ بالکل ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ حلقوں سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز پنجاب گوہر نفیس صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کنسرن کی چیز ہے، اور ہمیں بینگ دا پریمیئر واچ ڈاگ اور اکاؤنٹیبلٹی ایجنسی ان پنجاب وی مسٹ نیڈ ٹو لک انٹو اٹ۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک 3 رکنی JIT بنائی کہ جی آپ اس کو دیکھیں۔ تو JIT نے پھر یہ اپنا پروسیس شروع کیا اور پتہ لگا کہ جی واقعی پیپر بک رہے ہیں۔ دین ہم نے اپنا پلان کیا ایک سٹنگ آپریشن، اور اس میں ہم نے اپنے آپ کو ایز کینڈیڈیٹ
ثابت اپنے آپ کو, آپ لوگوں کو بھی پرچہ چاہیے, پرچہ چاہیے, اتنے پیسوں میں چاہیے. and they were very clever, وہ جو آگے سے لوگ تھے. اچھا, ابھی جو بعد میں ظاہر ان کے نام سامنے آئے, ایک وقار تھا, دوسرا غضنفر تھا, وہ سم سے رابطہ ہی نہیں کرتے تھے, وہ ڈفرینٹ ڈیوائسز یوز کر رہے تھے, اور وہ رات کو لیٹ. مجھے بتائیں وہ پنجاب سروس کمیشن میں کس لیول کے لوگ تھے وہ؟ ایک تو وہ جونیئر ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے جو پرائم اس میں سسپیکٹ تھا, جو پیپر لیک کرتا تھا, اور دوسرا جو ڈیل بروکر تھا جو غضنفر تھا, وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ملازم ہے, اور وہ اپنے ایک رشتہ دار کے ذریعے جو ہے وہ اس کو لیک ہو جاتا تھا, کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈتا تھا اور پھر ان کو بیچتا تھا جو پرچہ تھا. اچھا, پیسوں کے عوض. وہ بھی پورا پلان کرتے تھے؟ جی, پورا پلان کرتے تھے, اور اس طرح کر کے جو ہے وہ اس کو آگے لیک کر دیتے تھے اور کینڈیڈیٹس کو ڈھونڈ کے دیتے تھے, اور یہ ایک پورا ایک گینگ تھا 4-5 لوگوں کا. تو کیا کیا انکشافات کیے ان لوگوں نے, جن لوگوں کو پرچے دیا؟ آج تو وہ بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوں گے نا, جو بات میں نے ابھی کی, کوئی کس سیٹ پہ بیٹھا ہوگا, پھر میرٹ کی تو کوئی وہ بات ہی نہیں رہ جاتی نا. ابھی یہ 10 سال سے نہیں, یہ پچھلے 10 سالوں سے ہو رہا ہے, یہ تو ابھی کام کر رہے ہیں نا. It's hardly been 2 days جب سے یہ انرتھ ہوا ہے. ابھی ہماری انویسٹیگیشن چل رہی ہے, تو پورا ڈیٹا آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا. بھی ہے, ہم جو انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے, ابھی ہم نے اور انویسٹیگیشن کے جو نتائج ہیں بڑے حوصلہ افزا ہیں. آج ہماری 2 بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں, اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 2 اور لوگوں کو پکڑا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح اور چیزیں بڑھیں گی, انویسٹیگیشن بڑھے گی, دائرہ کار وسیع کر دی ہے ہم نے پورے پنجاب میں, اور ہم ابھی جب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ پہنچ گئی ہیں. اچھا, ان لوگوں کو تو آپ نے پکڑ لیا, جی, کیا وہ بھی انہوں نے نام بتائے ہیں جن لوگوں کے اب انہوں نے پرچے لیک کیے یا جن سے پیسے لیے, یا پچھلے کچھ عرصے میں ان لوگوں نے کچھ تو چیزیں ان کی جو شواہد ہم نے اکٹھا کیے جو ملے, جس USB میں پیپر تھا, یہ جو پیپر لیک ہونا تھا ہمارے پاس, وہ 7:15 بجے پیپر آ گیا تھا جو 9:30 بجے پیپر ہونا تھا تحصیلدار کا. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے وہ کنفیس کیا ہے اپنا, جو ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے لیکچرر اس کے کیمسٹری کا, ایجوکیشن کا, اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کا, انسپیکٹر اینٹی کرپشن کا, اسی طرح 2-4 اور پیپرز کا انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ لیک تھے اور ان میں سے کچھ کے جو ہے نتائج آ چکے ہیں, لیکن ابھی وہ کینسل ہوں گے نا. ہاں آف کورس, ابھی ہماری جو ریکمنڈیشن ہے دیکھیں, ہمارا وہ کام اس کو کینسل کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم بینگ انویسٹیگیشن ایجنسی, ہمارا کام اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, شواہد اکٹھے کرنا ہے, عدالتوں میں پیش کرنا ہے, اور ریکمنڈیشن دینا ہے پبلک سروس کمیشن کو. اس پر کیا کر رہی ہے؟ چیف منسٹر صاحب نے اس کے اوپر ایک GIT بنائی ہے, اور اس کے علاوہ اینٹی کرپشن اس کو اپنی طرف سے دیکھ رہا ہے, اور ہم نے جس طرح میں نے کہا کہ بہت زبردست ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہم لوگوں کو جو ہے ایک اگلی جو ہماری 2 دنوں کے بعد 1-2 دنوں میں جو پریس. اچھا, کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ کی جو نیچے کرپشن ہو رہی ہو, لوگ اس طرح 2 نمبر کام کر رہے اور اوپر والے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو, پنجاب سروس کمیشن کے اوپر والے افسران کو پتہ ہی نہ ہو؟ از اٹ پاسبل؟ اوکے, اب اس سچویشن میں یہ جو ہے پورا ایک یہ کرائسس بنا ہے, اس نے ایک بہت بڑا ڈیفینیٹلی کویسچن مارک تو کھڑا کیا ہے سب کے اوپر. لیکن سم ٹائمز دیکھیں, آپ ایک کی جب کشتی میں سوار ہو نا, کوئی ایک بندہ بیٹھ کے اس کو سوراخ کر دے اور وہ ڈوب جاتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باقی سارے بیٹھے ہوئے وہ ان کا بھی قصور ہے. تو ظاہر ہے ویجیلنس کی کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول ہوا, اور اس کی وجہ سے یہ لیکیج ہوئی. باہر کیف اس کو ہم نے ارسٹ پکڑ لیا ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور ادارے کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو بحال کرنا اور اس کو ریسٹور کرنا وہ اتنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب اس کے اوپر اسٹرنجنٹ ایکشن لیا جائے گا, ریفارمز لی جائیں گی, اس میں مزید اصلاحات لائیں گی, جس طرح آپ نے پہلے اپنے انٹروڈکشن میں اپنے بیان کیا. تو جب یہ چیک اینڈ بیلنس صرف یہ ٹیسٹ تک ہی رہتا تھا, یا پھر بعد میں انٹرویوز دینے تک بھی ہوتا تھا, وہاں بھی بتایا جاتا تھا کون چیکس لے گا, کیا پوچھا جائے گا؟ اچھا, یہ سسٹم ہے اس میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سسٹم ہے نا, یہ ہے بیسیکلی MCQs پیپر ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. اب اس میں جس بندے کے پاس پیپر آ گیا ہے وہ تو 100 میں سے 100 لے لے گا. If someone has secured 100 out of 100 in written part, then اس میں پھر بڑا کم جگہ بچتی ہے انٹرویو میں. تو اگر ہارڈلی پاسنگ مارکس بھی اس کو ملتے ہیں تو وہ اس کو ایلوکیشن مل جائے گی. لیکن جس نے چیٹنگ کی ہوتی ہے نا, وہ انٹرویو میں جاتے ہیں وہ بھول جاتا ہے سارا کچھ. ایک تو آپ بڑے کانفیڈنس سے بھی جا کے بیٹھتا ہے کہ میرے تو آلریڈی 6 آئے ہوئے 100. انٹرویو میں تو سب بھولا ہوگا نا وہ سب کچھ. نہیں, ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں جی, ایک بندے کو جب پتہ ہے کہ جی میرے آلریڈی جو ہے نا وہ 95 نمبر ہے آؤٹ آف 100, تو مجھے تو اس کا کانفیڈنس کا لیول وہ ادروائز بھی ہو سکتا ہے. ویری ٹرو. اچھا, اس اسکینڈل میں جو ملوث ملزمان ہیں, کیا سزائیں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ تو اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا جی ان کو کتنی سزائیں ملیں گی اور کیا ان کا مستقبل کیا ہوگا.
بٹ ہماری جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ریئلی اس میں ڈی جی صاحب کی بالکل کلیئر ایک انسٹرکشن تھی، چونکہ ہم یہ سارے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا نا اسی سسٹم سے ہیں، یا ایف پی ایس سی سے یا پی پی ایس سی، جب ایک بہت بڑا کویسچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے آپ کی ادارے پہ اس کی، بالکل، اور تو ایک آپ کو درد تو ہوتا ہے، ایک تکلیف آپ کو ہوتی ہے، تو ہم وی ریئلی وانٹڈ ٹو گیٹ انٹو the bottom of the issue کہ جی مسئلہ کہاں پہ ہے اور اس کے اوپر تحقیقات. یہ گروہ کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا یہ جو ابھی پکڑا ہے آپ نے؟ ابھی اس کے اوپر چل رہی ہے بات چیت، لیکن انہیں 8-10 جو پیپرز جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا، اچھا ابھی ریسنٹ کوئی نئے آئے، لیکن اگر وہ پبلک سروس کمیشن میں ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں تو پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ پچھلے 2-4 پرچوں میں انہوں نے کام کیا ہو، پھر تو ایک عرصے سے 8 ماہ میں یہ پیپرز ہوئے نا سارا جن کا میں نے ذکر کیا ہے. ہاں تو یہ لوگ کتنے عرصے سے نوکریاں کر رہے ہیں؟ جابس تو ان کی ڈیفینیٹلی کافی عرصے سے ہوں گی، کافی عرصے سے ہوگی نا، کافی عرصے سے جابس ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے، یہ بھی انویسٹیگیشن اس کے اوپر چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ.